لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ میں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس مہینے کا سب سے بڑا عمل تو روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہلوں پر بھی فرض کیا اور ہمارے اوپر بھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلوں پر فرض کیا گیا. اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہوگا. روزے پر اگر ہمیں تقوی ملا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ہر مشکل سے راستہ پیدا فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی کشادگی فرماتے ہیں، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. اور اگر تقوی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک مہینے کی ہم تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لیں، تھوڑی سی اپنے اوپر ہم مشقت برداشت کر لیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اللہ مل جائے گا. اور اگر ہمیں اللہ ملا تو سب کچھ ملا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بندے، اگر تم نے اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اور اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. تو اس مہینے کا سب سے بڑا عمل تو روزہ رکھنا ہے. باقی چیزیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن بطور فرض میں سارے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس کا اہتمام فرمائیں. یہ تو فرض روزہ ہے. نفلی روزے کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب. جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور پھر پوری زمین 7 بر اعظم کو سونے سے بھر کے اسے پیش کیا گیا کہ جناب جو آپ نے نفل روزہ رکھا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی دنیا اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتی. اس کا بدلہ اسے اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے. ہر چیز کا بدلہ برکت، جنت، بخشش، مغفرت. روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا خود ہوں. یہ بہت بڑا عمل اللہ نے ہمیں دیا. جب نفل روزے میں 7 بر اعظم سونے سے بھرے ہوئے قیمت نہیں بن سکتے، فرض روزہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس نے فرض روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہا تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ سیزن ہے کمائی کا اور اللہ پاک کی رحمتوں کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو اس رمضان میں 5 چیزیں وہ دی ہیں جو پہلی امت کے روزہ رکھنے والوں کو نہیں دی. تو پہلی چیز ہے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ معدہ خالی ہونے سے ایک سمیل اٹھتی ہے جو منہ میں آنے شروع ہو جاتی، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ان کے منہ سے اٹھنے والی معدے کی سمیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اعلیٰ خوشبو مشک ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. کہ
اللہ کے لیے انہوں نے بھوک برداشت کی تو اس پر جو اسمیل پیدا ہوئی تو اللہ کے نزدیک وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے اللہ کو۔ دوسری دولت ان کو یہ ملی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، تستغفر لہم حیطان فی البحر، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور ساری مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ تیسری دولت کہ اس میں تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اس میں سارے بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک دم نمازی بڑھ جاتے ہیں، ٹوپیاں سر پہ آ جاتی ہیں، قرآن کھل جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، ٹوپی بھی غائب ہو جاتی ہے، قرآن بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ شیطان آ کے پھر دوبارہ پکڑ لیتے ہیں۔ چوتھی دولت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کی یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے، اور جنت کو سجاتا ہے اور اس کو مزید ڈیکوریٹ کر کے کہتا ہے یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک، کہ میرے بندے بہت جلدی دنیا کی مشقتوں سے نکل کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ روزانہ جنت کو روزہ رکھنے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور پانچویں دولت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات ان سب کی بخشش ہو جاتی۔ تو صحابہ نے پوچھا اہی لیلۃ القدر، یا رسول اللہ یہ آخری رات کیا لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مزدور کو مزدوری کا بدلہ اس کی محنت پر دے دیا جاتا ہے۔ امت نے، مرد عورت نے جو رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، آخری رات اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا اعلان فرماتا۔ ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ قریب ہوئے۔ اب ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ ہم نے آج نئی بات دیکھی کہ آپ ہر سٹیپ پر آمین فرما رہے تھے، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا ہی بد نصیب ہے اور بڑا ہی وہ بدقسمت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بڑا ہی بدقسمت ہے اور بڑا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پہ درود نہ پڑھا۔ تو آپ نے کہا، میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو پھر جبریل نے کہا بڑا ہی بدقسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے جس نے ماں باپ بوڑھے اپنی زندگی میں ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی بخشش اور جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو آپ نے کہا، میں نے کہا آمین۔ تو رمضان ملا اور بخشش نہ ہوئی تو ہلاک ہو گیا، تو میرے نبی نے کہا آمین۔ آپ کا نام مبارک آیا اور درود نہ پڑھا تو وہ ہلاک ہوا، میرے نبی نے کہا آمین۔ بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا سکا تو وہ ہلاک ہوا، تو آپ نے کہا آمین۔ تو روزوں کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میرے نبی تو صوم وصال رکھتے تھے کہ آج روزہ رکھتے تھے، ہفتے کے بعد افطار فرماتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا تھا۔ ان کو اللہ نے ایک طاقت دی تھی، اللہ کے نبی نے کپنگ کروائی، جو پاکستان میں اب چل پڑی، اس کو عربی میں حجامہ کہتے ہیں، خون نکالتا۔ تو جب اکٹھا ہو گیا تو آپ نے اس سے کہا، عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ جاؤ اس کو زمین میں دفن کر دو۔ وہ باہر گئے، سارا پی لیا۔ جب اندر آئے تو آپ نے فرمایا
دبا دیا، دفن کر دیا؟ کہ ہاں جی۔ کدھر؟ کا میں نے پی لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈینری طاقت تھی جو عام لوگوں میں نہیں تھی۔ وہ رمضان میں پہلا روزہ رکھتے تھے اور پھر 15 دن کے بعد افطاری فرماتے تھے۔ 15 دن نہ کھاتے نہ پیتے، اور پھر 15 دن کے بعد سحری فرماتے اور آخری روزے پر جا کر افطاری فرماتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک وہ اس خون کی وجہ سے طاقت دی تھی۔ اور مدینہ سے چلتے تھے روزہ رکھ کے، اور 8 دن کے بعد پورا سفر، صحرا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، طے کرتے ہوئے مکے پہنچ کر 7 دن بعد پہنچیں، 8 دن بعد پہنچیں، 9 دن بعد پہنچیں، مکے پہنچ کے افطار فرمایا کرتے تھے۔ بہت بڑے لوگ تھے۔ ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہم سحری افطاری کھا کے یہ تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں، تو پوری اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں ہم آ جائیں گے، اور دعائیں قبول ہوں گی۔ کہ جو آدمی روزے میں ہوتا ہے اور افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے اپنی دعا چھوڑ دو، اپنی عبادت چھوڑ دو، اس بندے اور بندی کی دعا پر آمین کہو۔ سحری کے وقت میں آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جتنے سننے والے حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان سے میں عرض کروں گا تھوڑی سی ہمت کر کے اس روزے کو نبھا لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت دی گئی ہے، اور جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ وہ دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے وہ سب اس دروازے سے انٹر ہو جائیں۔ تو ان کے لیے خاص دروازہ بنایا گیا ہے جس سے وہ اندر داخل ہوں گے، جس کو باب الریان کہتے ہیں، اس کا نام ریان ہے۔ باقی دروازوں کے نام تو کہیں نہیں پڑے، لیکن یہ حدیث میں نظر سے گزری ہے کہ جس دروازے سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے اس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ تو اس تھوڑی سی مشقت کے پیچھے بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ دنیا کے پیچھے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنا کچھ برداشت کرتے ہیں۔ تو میری گزارش تھی کہ ہم اپنے اس مہینے کو قیمتی بنائیں، رمضان روزے کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اور میرے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے، معلم یخرقھا، جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو روزہ بچاؤ ہے جہنم سے، دنیا کی مصیبتوں سے، جب تک پھاڑ نہ دے۔ پھاڑنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا رہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور، جس نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اس نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا۔ غیبت کو نہیں چھوڑا، روزے کو ضائع کر دیا۔ جھوٹ کو نہیں چھوڑا، روزے کو ضائع کر دیا۔ حرام کھانے کو نہیں چھوڑا، اس نے روزے کو ضائع کر دیا۔ تو اس روزے کی حفاظت اگر ہے تو یہ جہنم سے بچاؤ ہے، دنیا کی تکلیف سے بچاؤ ہے۔ اس میں یہ چند چیزیں بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اس میں خاص طور پہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، جوا ہے، شراب ہے، زنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشتہ داروں سے لڑائیاں جھگڑے ہیں، لوگوں کے بارے میں دل میں نفرت، کینہ اور بغض ہے۔ اس قسم کی چیزیں جب دل میں اکٹھی ہو جاتی ہیں یا عمل میں آ جاتی ہیں تو روزے کی طاقت تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم تک پہنچتی نہیں۔ جیسے اوپر سے سگنل آ رہے ہوں لیکن ہماری چپ ایکٹیویٹ نہ ہو تو سگنل وصول نہیں ہوتے۔ تو روزہ اپنی طاقت میں اللہ سے ملانے والا عمل ہے، لیکن یہ چند اعمال جو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہمارے روزے کو روک، اس کی نورانیت، برکتوں کو روک دیتے ہیں۔ تو میں سب سننے والوں سے عرض کروں گا ساری زندگی کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں، کھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ چھوڑ دیں۔ رزق حرام میں کوئی نسل کے لیے بھلائی نہیں، اور اس کے حلال میں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کی قسم، اس دھرتی پہ اللہ کا راج ہے، اور اس نے حرام کے اندر بے برکت کا اعلان کر دیا ہے اور حلال میں برکت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر سب سے بڑا حرام وہ سود ہے، سب سے بڑا حرام۔
چوری سے، ڈاکے سے، جوئے سے، شراب بیچے، چرس بیچے، ہیروئن بیچے، یہ سب حرام چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا حرام وہ سود کا پیسہ ہے۔ ایک تو بینک سود لیتے ہیں، اور ایک اب ہمارے ہر شہر گلی محلے میں جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ غریبوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ مجھے آ کر ملتے ہیں، یہ 1 لاکھ روپیہ سود پہ لیا تھا، غربت کی وجہ سے وہ لاکھ ادا بھی ہو چکا ہے، وہ تھوڑی جب وہ پرسنٹیج دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لاکھ سر پہ کھڑا ہوا ہے، اور میرا تو اب گھر بکنے والا ہے، میرے تو کپڑے بکنے والے ہیں، میری جان بچائی جائے۔ تو ایک بینکوں کا سود ہے جو بڑے پیمانے پر ہے، لیکن ایک انفرادی سود ہے کہ لوگ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو سود پہ پیسہ دیتے ہیں، ویسے قرض حسنہ نہیں دیتے۔ تو خاص طور پر سود سے توبہ کی جائے کہ اللہ نے کفر کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، شرک کے خلاف اعلان جنگ نہیں، شراب ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، قتل ہے، زنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، رشوت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، قبضے ہیں، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کسی کے خلاف اللہ نے نہیں کہا میرا اعلان جنگ ہے، صرف سود پر اللہ نے کہا کہ میرا اور میرے نبی ہم دونوں کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک طاقتور ملک اعلان جنگ کر دے تو کمزور ملک والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا۔ دنیا کا شہنشاہ اپنے نبی کو ساتھ لے کر فرماتا ہے کہ یا تو چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ تو میں سب سے عرض کروں گا اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو پاکیزہ کریں، حلال کریں، اس میں اللہ نے برکت رکھی، اور انشاءاللہ اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تم اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں، روزے کو قیمتی بنائیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور رات کی نماز تراویح کے ساتھ، اور یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ۔ یہ جب چھوڑ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہمارا روزہ انتہائی خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور آخری رات میں اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا